گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے بچے کا ماموں اجاز میرے پاس پہنچا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا بچے کا نام کیا ہے اور وہ کب سے گم ہے؟ اس کا نام تو جاوید ہے جناب، اجاز نے جواباً بتایا، لیکن اسے جیدہ کہتے ہیں۔ جیدہ آج دوپہر ہی سے غائب ہے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی، وہ ماہ اگست کی اختتامی تاریخیں تھی۔ بہادر جوبن پر تھا۔ ساون نے جو کسر چھوڑی تھی اسے بہادر بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کر رہا تھا۔ میں نے اجاز حسین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جیدہ دوپہر سے غائب ہے اور تم اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے اب میرے پاس آئے ہو؟ ہم لوگ اب تک اپنے طور پر جیدہ کو گاؤں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ایک ایک گھر میں جھانک کے دیکھ لیا ہے، پورے شاہ پور میں اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ شاہ پور میرے تھانے سے نزدیک ترین ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تھانے سے گاؤں کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ ہوگا۔ شاہ پور میں لگ بھگ 125 گھر ہوں گے۔ اس حساب سے یہاں کی آبادی کو 400-500 نفوس تک شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جیدہ گاؤں سے کہیں باہر چلا گیا ہو۔ میں نے ایک واضح امکان کی جانب اشارہ کیا۔ اجاز حسین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا جناب، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں کہ وہ اکیلا گاؤں سے باہر چلا جائے۔ جیدہ کی عمر کتنی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اجاز نے بتایا، لگ بھگ 8 سال۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، جیدہ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں اور نانی تو گھر پر ہیں تھانے دار صاحب، وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، اور جیدہ کا باپ لاہور میں رہتا ہے۔ شہر لاہور موزہ شاہ پور سے کم و بیش 35 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں اجاز سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا جیدہ کے باپ کو اس کی گمشدگی کا پتہ ہے؟ ابھی تک تو پتہ نہیں ہے جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور پتہ چل بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اجاز کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے تو جیدہ کے باپ ہی کو اس واقعے کی خبر ہونا چاہیے تھی۔ تم نے ایسے کیوں کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ بددلی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، جیدہ کے باپ علی نواز نے 4 سال پہلے میری بہن کو طلاق دے دی تھی، جب سے خالدہ امی کے پاس ہی رہ رہی ہے۔ علی نواز نے ادھر لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جینا مرنا 4 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ تم نے دوسرے بچوں سے جیدہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ہے؟ چھپڑ بمعنی جوہر، پنجاب کے گاؤں دیہات میں جوہر کو چھپڑ کہا جاتا ہے۔ چھپڑ بہت کام کی چیز ہوتا ہے۔ کچے مکانوں کی لیپا پوتی کے لیے اسی چھپڑ سے مٹی نکالی جاتی ہے۔ گاؤں کی بھینسیں اور دیگر ڈھور ڈنگر اسی چھپڑ سے نہ صرف اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ ان کا نہانا دھونا بھی چھپڑ ہی میں ہوتا ہے۔ بعض بچے اور بڑے بھی چھپڑ میں ڈبکیاں لگاتے نظر آتے ہیں۔ جب اجاز نے چھپڑ کا ذکر کیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں جیدہ چھپڑ میں دوسرے بچوں کے ساتھ نہا تو نہیں رہا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ تھانے دار جی، یہ تو بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ آج کل تو ویسے بھی گرمی کا موسم ہے اور حالیہ بارشوں نے چھپڑ کو کناروں تک بھر رکھا ہے۔ میرے ذہن میں اس خدشے نے سر ابھارا کہ کہیں جاوید عرف جیدہ چھپڑ میں نہاتے ہوئے ڈوب نہ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کناروں پر چھپڑ کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں اس کی گہرائی میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور عین وقت میں نوجوان بندے کے سینے تک پانی کھڑا ہوتا ہے۔ جیدہ کے ڈوبنے کے خدشے کے پیش نظر میں نے اجاز سے سوال کیا، جیدہ آج دوپہر میں جن بچوں کے ساتھ چھپڑ کے قریب کھیل رہا تھا ان کے نام کیا ہیں اور انہوں نے اس بارے میں کیا بتایا ہے؟ بچوں کے نام تو ہیں جی بوٹا، کرمو اور بھولا، اجاز نے بتایا۔ میں نے بہت کرید کر ان سے پوچھا ہے، سب نے ایک جیسا بیان دیا ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں انہیں جیدہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں، وہ سب مل کر ایک ساتھ کھیل رہے تھے، پھر جیدہ اپنے گھر چلا گیا تھا، اس کے بعد انہیں کچھ پتا نہیں۔ جیدہ بچوں کے مطابق اپنے گھر چلا گیا تھا مگر وہ اپنے گھر نہیں پہنچا، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر اجاز سے پوچھا، جیدہ نے لباس اور جوتے کس طرح کے پہن رکھے تھے؟ اس بارے میں تو مجھے کچھ پتا نہیں جناب، وہ معذرت خواہانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے اس سوال کا جواب تو جیدہ کی ماں خالدہ ہی دے سکتی ہے، یا پھر وہ بچے جن کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا کہ ان سے پوچھوں۔ کوئی بات نہیں اجاز، تمہارے ذہن میں نہیں آیا تو میں پوچھ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیدہ کی ماں سے بھی اور اس کے دوستوں سے بھی۔ جیدہ مل جائے گا نا تھانے دار صاحب؟ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو اجاز اور اللہ سے امید رکھو، میں جلد از جلد جیدہ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ مجھ سے خالدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، جیدہ اس کے لیے خوشیوں کا واحد سہارا تھا۔ میں تمہاری بہن کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم حوصلہ رکھو، خالدہ کو بھی حوصلہ دو،
سمجھو کہ میں نے ابھی سے جیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے اور اندھیرا ہونے سے پہلے میں خالدہ سے ملنے اس کے گھر بھی آ رہا ہوں۔ تم کوشش کرنا کہ جیدہ کے وہ تینوں دوست مل جائیں۔ گمشدگی سے پہلے وہ جن کے ساتھ چھپڑ کے کنارے کھیل رہا تھا، میں ان سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں ان بچوں کو جمع کر کے رکھوں گا، وہ جائیں گے کہاں؟ آس پاس ہی کے تو بچے ہیں۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اجاز کو رخصت کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، موزہ شاہ پور میرے تھانے سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر واقع تھا۔ شہروں میں رہنے والے اور فرلانگ سے ناشنا افراد اس فاصلے کو 220 گز سمجھ لیں۔ تھانے سے بڑے آرام سے چہلتے ہوئے شاہ پور جایا جا سکتا تھا۔ شاہ پور کا رہنے والا ایک کانسٹیبل بھی میرے تھانے میں ہوتا تھا۔ اس کا نام افضل تھا اور ظاہر ہے جیدہ کی گمشدگی والے واقعے سے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ صبح ہی سے ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے افضل کو اپنے ساتھ شاہ پور لے جانے کا فیصلہ کیا اور ضروری تیاری کے لیے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے جیدہ کے ڈوبنے والے امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا اور بوٹا، کرمو، بھولا وغیرہ کو ساتھ لے کر گاؤں کے جوہر پر پہنچ گیا۔ اندھیرا ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ میں دن کی روشنی ہی میں یہ کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ بھوٹا، کرمو اور بھولا کی عمریں 7 اور 10 سال کے درمیان تھی اور ان میں بھولا نسبتاً زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ پورے 10 سال کا تھا۔ جیدہ کے گھر سے جوہر کی جانب آتے ہوئے میں نے ان تینوں کا انٹرویو بھی کر ڈالا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جو جیدہ کی تلاش میں میری مددگار ثابت ہو سکتی۔ ان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی وہ اجاز مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں اور کانسٹیبل پولیس یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر نصف درجن سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ چند افراد اس وقت بھی بھینسوں کے ساتھ جوہر کے اندر موجود تھے۔ میں نے بھولا سے پوچھا، بھولا اس وقت تم لوگ کس جگہ کھیل رہے تھے؟ بھولا نے ایک جگہ کی نشاندہی کر دی۔ میں نے جوہر کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس کنارے پر پانی میں ہاتھ پاؤں چلا کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جیدہ کہیں پانی کے اندر ڈوبا ہوا تو نہیں۔ جب گاؤں کے ایک 9 عمر بچے کے ڈوبنے کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ماہر تیراکوں کی مانند جیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ بوٹا، کرمو اور بھولا کے بیان سے تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ جیدہ ان سے جدا ہو کر سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے جوہر میں جیدہ کی تلاش کا کام ضروری سمجھا۔ 20-25 منٹ کی کڑی تلاش کے بعد میرا شک دور ہو گیا، یعنی جیدہ کا جوہر کے اندر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک عمر رسیدہ شخص آگے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر بچہ اس وقت چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں نے بغور اس شخص کا جائزہ لیا اور پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے جی برکت، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ چاچا برکت، تم جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا، وہ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن پھر بھی تفتیش کے دوران ہر پہلو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ تسلی تو ہو گئی نا کہ جیدہ اس چھپڑ میں کہیں غائب نہیں ہوا؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بآواز بلند کہا، تم سب اس حقیقت سے اب تک واقف ہو چکے ہو کہ اجاز کا بھانجا جاوید اور جیدہ آج دوپہر سے غائب ہے۔ اجاز نے جیدہ کی تلاش میں پورا گاؤں چھان مارا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، جیسے ہی جیدہ نظر آئی ہے اس کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو، آپ سیدھے تھانے آ کر مجھے بتائیں گے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جیدہ ان کے اپنے بچوں جیسا ہے، وہ بھی اس کی گمشدگی پر بہت پریشان ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جیدہ کو اپنے تئیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں مطمئن ہو کر جیدہ کے گھر آ گیا۔ اس گھر میں جیدہ کی ماں خالدہ اور اس کی نانی گلزار بی بی کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اجاز کی زبانی مجھے پتا چلا کہ اس کی رہائش یہاں سے ایک گلی چھوڑ کر تھی جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میں خالدہ کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ خالدہ کی عمر 30 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ ایک قبول صورت اور فربا اندام عورت تھی، تاہم اس اکلوتے بیٹے کی جدائی نے سے ملول کر رکھا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، خالدہ بی بی، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جیدہ کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جی میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے جیدہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی معلومات؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کو کب پتہ چلا کہ جیدہ غائب ہے؟ دن میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر نہیں آیا تو مجھے فکر ہوئی۔ اس نے بتایا، میں نے بھائی جاس کے گھر گئی، وہ کبھی کبھی اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی چلا جاتا تھا، لیکن ادھر جا کے پتہ چلا کہ جیدہ وہاں گیا ہی نہیں۔ بھائی جاس کو فکر ہوئی، اس نے دکانداری چھوڑی اور جیدہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے سارا پنڈ چھان مارا لیکن جیدہ کہیں نہیں ملا۔ تھک ہار کر اجاز رپورٹ لکھوانے آپ کے پاس چلا گیا۔
وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئے، گہری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے متاسفانہ انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، وہ آج کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ میرا خیال ہے 10 بجے، خالدہ نے جواب دیا۔ پھر وہ واپس نہیں آیا؟ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، پہلا واقعہ ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کھیلنے کے لیے تو وہ روز ہی گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن دن میں کھانے کے وقت وہ واپس آ جاتا تھا۔ مگر بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی اور وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھا، آج جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس سے پہلے کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ مثلاً؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کس قسم کا واقعہ تھانے دار صاحب؟ مثلاً یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں میں سے کسی نے اسے ڈانٹا ہو، جھڑکا ہو یا بہت زیادہ غصہ کیا ہو اس پر؟ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پھر مجھ سے پوچھا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے؟ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پولیس آفیسر ہونے کے ناطے مجھے ہر انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بات پر خفا ہو کر ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ ویسے، میں نے تھوڑی دیر رک کر سوچتی ہوئی نظر سے خالدہ کو دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا ثبوت تو مل گیا ہے کہ وہ دوپہر تک چھپڑ کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بھوٹا، کرمو اور بھولا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ انہیں یہ بتا کر آیا تھا کہ گھر جا رہا ہے۔ ساری گڑبڑ چھپڑ سے لے کر تمہارے گھر تک کے راستے میں ہوئی ہے۔ جو بھی ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ روحانسے لہجے میں بولی۔ مجھے جیدہ چاہیے، آپ جلد از جلد اسے تلاش کریں، وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ پتہ نہیں میرے جیدہ کو کس کی نظر کھا گئی ہے۔ خالدہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے بھائی اجاز کو بھی قریب بلا لیا۔ اجاز کی کریانے کی دکان تھی جو اس نے جیدہ کی گمشدگی کی وجہ سے آج دوپہر کو ہی بند کر دی تھی۔ میں نے اجاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ ہم صلح صفائی سے رہنے والے امن پسند لوگ ہیں، دشمنیاں پالنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کی تسکین کے لیے پوچھ لیا، کیا خالدہ کے سابق شوہر یعنی جیدہ کے باپ علی نواز کا تعلق بھی شاہپور ہی سے ہے؟ جی ہاں، وہ یہیں کا رہنے والا تھا، اجاز نے جواب دیا، لیکن اب کافی عرصے سے وہ مستقل لاہور ہی میں رہ رہا ہے، بس کبھی کبھار ہی ادھر کا چکر لگا لیتا ہے۔ بھائی اجاز، خالدہ نے شاکی نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آپ تھانے دار جی کو آدھی بات بتا رہے ہیں؟ اچھا، میں نے چونک کر خالدہ کی جانب دیکھا، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ اجاز جذبز ہو کر رہ گیا۔ میں نے خالدہ سے کہا، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، باقی کی آدھی بات تم بتا دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، دراصل علی نواز کے ماں باپ بچپن ہی میں خاندانی دشمنوں کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ اسے اس کے چاچا اور چاچی نے پالا ہے جو ادھر شاہپور ہی میں رہتے ہیں۔ علی نواز کو کھیتی باڑی اور زراعت کے کاموں سے چڑ تھی، لہٰذا وہ نوکری کی تلاش میں لاہور چلا گیا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت بھی وہ لاہور میں ملازمت کرتا تھا، مہینے میں 1-2 دن کے لیے یہاں آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ پھر ہمارے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ یکدم بے حد اداس ہو گئی، اور پھر میں نے کریدا، پھر ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، 4 سال پہلے علی نواز نے مجھے طلاق دے دی، اس وقت جیدہ 4 سال کا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہی اس نے دوسری شادی کی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خالدہ نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی، دوسری شادی اس نے 1 سال پہلے کی ہے، اور ہمارے جھگڑے کی بنیادی وجہ بھی علی نواز کی دوسری شادی ہی تھی۔ یہ تنازع 1 سال تک چلتا رہا، پھر علی نواز نے نورین کے حق میں فیصلہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ نورین علی نواز کی دوسری بیوی کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ خالدہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، طلاق کے وقت علی نواز نے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، اجاز نے جواب دیا۔ اس نے جھوٹے منہ سے بھی ایک بار بھی جیدہ کو لینے کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی اس کے دل میں جیدہ کے لیے کوئی طلب، کوئی تڑپ نہیں تھی؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ سیانے بیانے ہیں تھانے دار صاحب، اجاز نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جس شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں نے اجاز سے پوچھا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ علی نواز کبھی کبھی ادھر کا چکر لگا لیتا ہے، تو کیا جب وہ یہاں آیا ہوتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھنے یا اس سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی؟ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تھانے دار صاحب، خالدہ جلدی سے بولی۔ بھائی اجاز نے کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو پوری بات نہیں بتائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے طلاق ہوئی اس کے بعد سے تو علی نواز نے شاہپور میں قدم ہی نہیں رکھا۔ جیدے کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تم نے کس مصلحت کی بنا پر مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ میں نے اجاز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مصلحت نہیں جناب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔
بس وہ کیا کہتے ہیں کہ قمیض اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ میں نے باری باری خالدہ اور اجاز کی جانب دیکھتے ہوئے سنسنیخیز لہجے میں پوچھا، کیا جیدہ کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھانے دار صاحب، اجاز نے جواب دیا۔ بظاہر جو شے نظر نہ آ رہی ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ مجھے علی نواز کا اتا پتہ بتائیں، میں اسے ابھی چیک کر لوں گا۔ اس کا پتہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، خالدہ نے جواب دیا، اس کے چاچا چاچی سے مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں علی نواز کے چاچا چاچی سے بھی مل لوں گا، میں نے کہا۔ آپ لوگ جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے اور کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ جب خالدہ اور اجاز اس سلسلے میں مجھے مزید معلومات فراہم نہ کر سکے تو میں انہیں تسلی دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں نے 2 اہم کام کیے۔ نمبر 1، میں نے ایک بندہ بھیج کر علی نواز کے چاچا نذیر حسین کو تھانے بلا لیا۔ نمبر 2، میں نے 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ شاہ پور میں گھوم پھر کر جیدہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل افضل کو بھیج کر کھوجی شرافت علی کو بلا لیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے رات خالدہ سے بات کرتے ہوئے جیدہ کی تصویر کے بارے میں سوال کیا تھا تاکہ اس بچے کی تلاش کے کام کو آسان بنایا جا سکے، لیکن خالدہ اور اجاز نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس جیدہ کی کوئی تصویر موجود نہیں۔ اب مجھے دوسرے ذرائع ہی سے اس کا کھوج لگانا تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا جیدہ کی گمشدگی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بھادوں کی بارش انتہائی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں سورج چمک رہا ہوتا ہے اور دوسرے لمحے میں بارش شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو دھوپ اور بارش ایک ساتھ اپنی اپنی جھلک دکھا رہی ہوتی ہے۔ بھادوں کی بارش کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بارش کے فوراً بعد دھوپ نکل آتی ہے، اور دھوپ بھی ایسے کہ بدن میں سوئیاں چبھونے والی۔ اس موسم میں ویسے بھی جسم گرمی دانوں سے بھرا ہوتا ہے، ایسے میں دھوپ کی چمک اور بارش کے کھڑے پانی کی تپش مل کر قیامت ڈھاتی ہیں۔ اس اچانک شروع ہونے والی بارش نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا، اور اس کا سبب تھا جیدہ کا کھرا۔ میں نے سوچا تھا کہ کھوجی شرافت علی سے جیدہ کا کھرا نکلواؤں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ چھپڑ سے اپنے گھر جاتے ہوئے راستے میں کہاں غائب ہو گیا تھا، لیکن اس بارش نے جیدہ کیا باقی لوگوں کے پاؤں کے نشانات کو بھی ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اب کھرے کی مدد سے جیدہ کا سراغ لگانا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نذیر حسین میرے پاس پہنچ گیا۔ نذیر حسین کی عمر 45 سے متجاوز دکھائی دیتی تھی۔ وہ وضع قطع سے ایک عام دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، گویا وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ نذیر حسین، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کچھ اندازہ تو ہے تھانے دار جی، اس نے جواب دیا۔ مثلاً کیا کچھ؟ خالدہ کا بچہ کل سے غائب ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے آپ نے جیدہ کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے جیدہ ہی کے سلسلے میں تمہیں بلایا ہے، لیکن تم نے جیدہ کے لیے خالدہ کا بچہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا وہ علی نواز کا بھی بچہ نہیں ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ لیکن 4 سال پہلے علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کا میل ملاپ نہیں رہا، اس لیے میرے منہ سے نکل گیا خالدہ کا بچہ۔ کون سے دونوں خاندان؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے خالدہ اور علی نواز کا خاندان، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے خالدہ کو طلاق دینے کے بعد علی نواز مستقل لاہور ہی کا ہو کے رہ گیا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پچھلے 4 سال سے اس بے وفا نے پلٹ کر آپ لوگوں کی بھی خبر نہیں لی۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ علی نواز کی کیا ناراضی ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ دونوں میاں بیوی نے اسے پال پوس کر جوان کیا، اس کی شادی کرائی، اور وہ آپ لوگوں ہی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے نذیر حسین؟ ماجرا کیا تھانے دار صاحب؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ زمانے کا دستور یہی ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو وہی ڈنک مارتا ہے۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں نذیر حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نذیر حسین اپنے بھتیجے علی نواز کی طرف سے خاصا خفا اور دل برداشتہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسی لیے اسے ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیدہ کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی مفید نکتہ ہاتھ آ سکے۔ چند لمحات تک چپ رہ کر وہ اپنی یادداشت میں ماضی کے واقعات کو جمع کرتا رہا، پھر ٹھہر کر بتانے لگا۔ بڑے بھائی صاحب یعنی علی نواز کا باپ فرید احمد اور بھابھی رفت موزت جمال نگر میں رہتے تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، ایک ایک کر کے 4 بچے اور بھائی بھابھی خاندانی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے۔ علی نواز چھوٹا سا تھا کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا، اس کی پرورش کی، پال پوس کر جوان کیا۔ اپنے بیٹے طفیل سے زیادہ اس کا خیال رکھا۔ اسے زمینداری کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
روزگار کے سلسلے میں لاہور کا رخ کرنا بھی اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ 10 سال پہلے میں نے اس کی شادی اجاز کی بہن خالدہ سے کرا دی۔ 6 سال تک یہ شادی روتے دھوتے چلتی رہی، پھر میاں بیوی کے درمیان ایسا تنازع اٹھا کہ جس کے نتیجے میں علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی۔ یہ تنازع علی نواز کی دوسری شادی کی وجہ سے اٹھا تھا یا کوئی اور سبب بھی تھا؟ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے پوچھ لیا، ایک سبب تو دوسری شادی بھی تھی جناب، وہ گول مول انداز میں بولا۔ اور دیگر اسباب کیا تھے؟ میں نے سوال کر دیا۔ جناب تھانے دار صاحب، میں نے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چاہے کوئی بات علی نواز کے حق میں جاتی ہو یا اس کی مخالفت میں، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے نذیر حسین کہ کم از کم پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری گھر والی عنایت بی بی ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں علی نواز پر محنت کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، لیکن میں سگے بھائی کی اولاد سمجھ کر علی نواز کو اپنی اولاد کی طرح پالتا رہا، اس کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، لیکن وہی ہوا جو عنایت بی بی مجھ سے اکثر کہتی رہتی تھی، علی نواز نے ہم سے وفا نہیں کی بلکہ ہماری ناک کٹوا دی۔ جب سے اس نے خالدہ کو طلاق دی ہے واپس پلٹ کر گاؤں کی طرف نہیں آیا، اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ لاہور ہی میں رہتا ہے۔ نورین سے اس کی 2 اولادیں ہیں، یہ بھی مجھے اس وقت پتا چلا جب پچھلے سال میں کسی کام سے لاہور گیا تو علی نواز سے ملنے اس کے گھر بھی چلا گیا تھا۔ اس وقت مہوش 2 سال کی اور فراز 6 ماہ کا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے نذیر حسین، میں نے اسے ٹوک دیا، تو مجھے خالدہ کی طلاق کے دوسرے اسباب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی، وہ لفظ کو اچھا خاصا کھینچنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، ہمارے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ علی نواز خالدہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ جاوید اور جیدہ اس کا خون نہیں ہے۔ اصل فساد یہیں سے شروع ہوا تھا۔ جب بعد میں پتا چلا کہ اس نے لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے تو یہ فساد بڑھ کر خطرناک جنگ کی صورت اختیار کر گیا اور 1 سال کے اندر اندر خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، طلاق کے بعد وہ اپنی ماں گلزار بی بی کے پاس چلی گئی۔ اجاز ان لوگوں کی ہر قسم کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کردار پر شک والی بات خالدہ اجاز نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ اب یہ نکتہ اچھی طرح میری سمجھ میں آ گیا کہ علی نواز نے خالدہ کو طلاق دینے کے بعد اپنے بیٹے جیدہ کے حصول کے لیے چارہ جوئی کیوں نہیں کی تھی۔ جب وہ جیدہ کو اپنا خون ہی نہیں مانتا تھا تو پھر کسی قسم کی چارہ جوئی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں مزید آدھے گھنٹے تک نذیر حسین سے گھما پھرا کر مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، جس سے بس یہی پتا چل سکا کہ علی نواز کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بس نذیر حسین نے 1 سال پہلے علی نواز کو لاہور میں اس کے گھر میں ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں نے علی نواز کا لاہور کا ایڈریس اور اس کے کام کاج کے بارے میں نذیر حسین سے تفصیل حاصل کی اور اسے رخصت کر دیا۔ نذیر حسین جس حد تک میرے لیے کارآمد ہو سکتا تھا وہ میں نے جان لیا تھا۔ نذیر حسین کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد افضل میرے پاس آ گیا۔ افضل نامی اس کانسٹیبل کا تعلق موزہ شاہ پوری سے تھا۔ میں نے افضل کو کھوجی بابا شرافت علی کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا رپورٹ ہے افضل؟ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھا تو میں نے پوچھ لیا۔ رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے ملک صاحب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ کھوجی شرافت علی 2 دن سے چکوال گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی میں ابھی 2-3 دن مزید لگیں گے، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ کانسٹیبل نے حیرت بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ اوے جھلیا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پچھلے 2 گھنٹے سے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ جاری ہے اس نے کھرا نشان سب سوا ستیہ ناس پھیر دیا ہے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی گیلی زمین پہ کھوجی کیا خاک کھرا تلاش کرے گا؟ اوہ، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اپنے دھیان کو ریڈار کی طرح چاروں جانب حرکت دیتے رہا کرو۔ میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، تم پولیس والے ہو، کوئی سائنسدان نہیں جو تمہارا دھیان کسی ایک طرف لگا رہتا ہے۔ بس یہ غلطی ہو گئی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پولیس کا محکمہ بہت زیادہ ہوشیاری اور چالاکی کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان کو ہر وقت آنکھ، کان اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنا پڑتے ہیں۔ میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا ملک صاحب، یاد رکھنے ہی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ورنہ محکمے میں زندگی گزر جائے گی اور تم کانسٹیبل کے کانسٹیبل ہی رہو گے۔ افضل نے مجھے یقین دلایا کہ وہ زیادہ محنت اور لگن سے خدمات انجام دے گا۔ وہ محکمہ پولیس میں بہت زیادہ ترقی کا خواہاں تھا اور میں نے اسے ترقی کا گڑ بتا دیا تھا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ افضل چونکہ مقامی تھا لہٰذا ان میں سے بہت ساری باتیں وہ بھی جانتا تھا جو خالدہ نذیر حسین کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔
اس کا بھی نذیر حسین کی طرح یہی خیال تھا کہ جیدہ کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں ذرا وکری ٹائپ کا تھانے دار تھا اور میرے سوچنے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ میں کسی معمولی سے معمولی امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے افضل ہی کو بھیج کر ASI مظفر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مظفر میرے تھانے کا ہونہار پولیس اہلکار تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، مظفر تمہاری مصروفیات کیسی چل رہی ہیں؟ مصروفیات تو سب آپ کے سامنے ہیں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں۔ مظفر ایک کم گو سنجیدہ اور بردبار شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری مصروفیات میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ آج کا دن تمہیں میرے بغیر اسی تھانے کا انتظام سنبھالنا ہوگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مظفر نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میرا لاہور جانے کا ارادہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی نکلوں گا اور کوشش کروں گا رات تک واپس آ جاؤں، اور میری واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی مظفر۔ ملک صاحب، آپ خیریت سے لاہور جا رہے ہیں نا؟ اس سے مجھ سے پوچھا۔ خیریت کہاں ہے مظفر؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں گمشدہ جیدہ کے سلسلے میں اس کے باپ علی نواز سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور ہمارے درمیان تھانے کے انتظامی امور کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ ان دنوں تھانے میں زیادہ مصروفیات نہیں تھیں۔ جاوید اور جیدہ والا کیس اگست کے مہینے کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں ہلانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں سپہر 3 بجے لاہور میں تھا۔ سب سے پہلے میں نے متعلقہ پولیس آفس جا کر اپنی آمد کی غرض و غایت سے انہیں آگاہ کیا، پھر علی نواز کے گھر کا رخ کیا۔ نذیر حسین سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق علی نواز لاہور کے علاقے گھڑی شاہو میں رہتا تھا، اور جب 1 سال پہلے نذیر حسین اس سے مل کر گیا تھا تو وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور نذیر حسین کو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جلد فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر کوئی اور کام کرے گا۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے فیکٹری کی بجائے اس کے گھر کا رخ کیا تھا۔ گڑھی شاہو میں علی نواز کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر جا کر دستک دی۔ دوسری دستک کے جواب میں اندر سے آواز آئی، کون ہے جی؟ آواز نسوانی تھی، لہٰذا مجھے یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ علی نواز کی بیوی نورین ہوگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بآواز بلند کہا، نورین بیوی، میں علی نواز سے ملنے آیا ہوں۔ وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ علی نواز کہاں گیا ہے؟ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ڈیوٹی پر گئے ہیں۔ اس وقت ڈیوٹی پر؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، کیا علی نواز آج کل رات کی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ جی ہاں، آپ کو نہیں پتا کیا؟ نورین کی متذبذب آواز ابھری۔ وہ روزانہ اسی وقت جاتے ہیں اور آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، آپ نے بتایا نہیں کون ہے آپ کو؟ علی نواز سے کیا کام ہے؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مجھے علی نواز سے بہت ضروری کام ہے، میں موزہ شاہ پور سے آیا ہوں۔ شاہ پور؟ الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ ہاں، شاہ پور، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں وہاں کا تھانے دار ہوں۔ پولیس؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ آپ ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ ادھر سب خیریت تو ہے نا؟ پولیس کی آمد کا مطلب خیریت نہیں ہوتا نورین بی بی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم دروازہ کھولو، مجھے تم سے بھی چند باتیں کرنا ہے۔ میں گلی میں زیادہ دیر کھڑا رہا تو لوگوں کو تشویش ہوگی کہ تمہارے گھر پولیس کیوں آئی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے میں نورین کے ساتھ اس کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 3 مرلے رقبے پر بنا ہوا 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ آگے پیچھے کمرے تھے۔ وہ ایک سادہ سی سجاوٹ والی بیٹھک تھی۔ میں نے بیٹھتے ہی نورین کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ علی نواز کی دوسری بیوی تھی، میں اس کی پہلی، بلکہ سابق بیوی خالدہ سے بھی مل چکا تھا۔ وہ علی نواز کی دوسری بیوی تھی، میں اس کی پہلی، بلکہ سابق بیوی خالدہ سے بھی مل چکا تھا۔ خالدہ کے مقابلے میں نورین کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش عورت تھی۔ علی نواز کا اس کی جانب جھکاؤ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ ہوا یہ ہے کہ علی نواز کا بیٹا جاوید عرف جیدہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتانا شروع کیا۔ پورے شاہپور میں اسے ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں علی نواز سے بات کرنے آیا ہوں۔ لیکن علی نواز کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پچھلے 4 سال سے شاہپور گئے ہی نہیں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ جب سے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہے، اپنے سسرال والوں سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا ہے۔ زبان سے قائم کیے گئے رشتے زبان سے توڑے جا سکتے ہیں نورین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن خون کے رشتے ہر حال اور ہر قیمت پر بحال رہتے ہیں۔
علی نواز نے لاکھ خالدہ کو طلاق دے دی اور کروڑ اپنے سسرال سے ناتا توڑ رکھا ہو، اور چاہے وہ اپنے چاچا چاچی سے بھی منہ موڑے بیٹھا ہو، لیکن جیدہ تو اس کا بیٹا ہے، اس کا خون ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار جی، پر کیا؟ اس نے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ جی میری کئی بار علی نواز سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، لیکن وہ تو جیدہ کو اپنا خون ہی نہیں سمجھتے۔ میں اس کہانی سے بھی واقف ہو چکا ہوں، میں نے کہا، اور میں یہاں اس سلسلے میں کوئی ریسرچ کرنے نہیں آیا کہ علی نواز جیدہ کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ کہیں جیدہ کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ تو نہیں۔ میرے انداز نے نورین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولی، علی نواز کیوں جیدہ کو غائب کریں گے؟ یہ تو میں اسی سے پوچھوں گا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ذرا اس سے میری ملاقات تو ہو جائے۔ علی نواز سے ملنا ہے تو آپ سینما چلے جائیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، سینما؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ سینما ہی میں تو کام کرتے ہیں۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، تو کیا فیکٹری کی نوکری اس نے چھوڑ دی ہے؟ ہاں کافی دن ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ 8-10 ماہ سے تو وہ سینما جاتے ہیں اور رات کو دیر سے واپس آتے ہیں۔ وہ سینما میں کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، کس سینما میں؟ نورین نے ایک سینما کا نام بتایا۔ گھڑی شاہوں میں پہلو بہ پہلو 2 سیمینارز بنے ہوئے تھے، ان کے نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ علی نواز انہی میں سے ایک میں ٹکٹ کلرک تھا۔ میں نے نورین کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، علی نواز سے تو میں سینما جا کر ہی ملاقات کر لوں گا، کیونکہ میں آدھی رات تک یہاں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار تو نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے گھر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی، تاکہ اس بات کا اطمینان کر سکیں کہ کہیں خالدہ کے بچے جیدہ کو ہم نے اپنے گھر میں تو نہیں چھپا رکھا۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آئندہ 15 منٹ میں نے اس مختصر سے مکان کا تفصیلی معائنہ کر لیا اور بلا شبہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ گھر جیدہ کے وجود سے خالی تھا۔ ہم دوبارہ بیٹھک میں آ بیٹھے۔ اب تو آپ کی تسلی ہو گئی نا؟ نورین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کسی کے گھر کے چھوٹے موٹے سروے سے اگر پولیس والوں کی تسلی ہونے لگی تو پھر سب کیس تھانے میں بیٹھے بٹھائے ہی حل ہو جائیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جیدہ کی گمشدگی کے بارے میں تو سینما جا کر علی نواز سے پوچھ گچھ کر ہی لوں گا۔ تم ذرا مجھے علی نواز کی گمشدگی کے بارے میں تو بتاؤ۔ علی نواز کی گمشدگی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، علی نواز کہاں گم ہو گیا ہے؟ لاہور میں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ علی نواز جو شاہپور سے ملازمت کی تلاش میں لاہور آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے متذبذب انداز میں مجھے دیکھا، تاہم منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے کہا، نورین بی بی، میں تمہاری اور علی نواز کی شادی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نقطے پر مرکوز کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں نورین کی داستان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین اپنی بوڑھی ماں سلطانہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ عرصہ پہلے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ گھر ان کا اپنا تھا، لہٰذا نورین کے باپ اکرم اللہ کی وفات کے بعد ان ماں بیٹی کے لیے رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کے لیے ایک کمرہ کافی تھا، چنانچہ سلطانہ بی بی نے بیٹھک کو کرائے پر دے دیا، جس سے ایک مخصوص رقم گھر میں آنے لگی۔ علاوہ ازیں وہ گھر پر بچوں اور عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے بھی کچھ پیسے کما لیا کرتی تھی۔ اس کام میں نورین بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، جس کے نتیجے میں بڑے اچھے انداز میں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ انہیں کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ گھر کی بیٹھک میں مختلف ادوار میں مختلف کرایہ دار آ کر رہائش اختیار کرتے رہے تھے۔ انہی کرایہ داروں میں علی نواز سب سے آخری ثابت ہوا۔ علی نواز کسی فیکٹری میں ملازم تھا اور اس نے سلطانہ بی بی کی بیٹھک کرائے پر لے رکھی تھی۔ اسی قیام کے دوران میں علی نواز اور نورین کے بیچ پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ علی نواز نے نورین یا سلطانہ بی بی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور گاؤں میں اس کی بیوی اور بچہ بھی ہے۔ سلطانہ بی بی کی صحت خراب رہنے لگی تو اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ نورین اور علی نواز کے درمیان پسندیدگی کے پروان چڑھتے ہوئے جذبات سے بے خبر نہیں تھی، لہٰذا ایک روز اس نے علی نواز سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس صاف صاف بات کے نتیجے میں نورین اور علی نواز کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کے 2 ماہ بعد سلطانہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ اب نورین اور علی نواز اس گھر کے مالک و مختار بن گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد علی نواز نے نورین کو خالدہ اور جیدہ کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ نورین کو حقیقت جان کر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا افسوس اسے علی نواز کے جھوٹ بولنے پر ہوا تھا۔ بہرحال علی نواز نے کسی طرح منت خوشامد کر کے نورین کو منا لیا اور یہ وعدہ کیا
کہ نہ صرف وہ خالدہ کو طلاق دے دے گا بلکہ کبھی پلٹ کر شاہپور بھی نہیں جائے گا۔ نورین مطمئن ہو گئی۔ علی نواز نے طلاق کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور پچھلے 4 سال سے اس نے پلٹ کر شاہپور کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ نورین سے اس کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام مہوش تھا جو اب 3 سال کی تھی۔ اس سے چھوٹے بیٹے فراز کی عمر 1.5 سال تھی۔ وہ دونوں اپنی ماں کی طرح خوش شکل اور پرکشش بچے تھے۔ میں نے مہوش اور فراز کو پیار کیا اور نورین کا شکریہ ادا کر کے اس کے گھر سے نکل آیا۔ شاہپور واپسی سے پہلے میں نے متعلقہ سینما جا کر علی نواز سے بھی ملاقات کی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا، عمر 35 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس کے بال سلکی تھی اور انہی بالوں کی ایک موٹی سلیٹ بار بار اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ علی نواز کی ڈیوٹی ڈریس سرکل والی ٹکٹ ونڈو پر تھی۔ اس وقت ہال کے اندر شو چل رہا تھا، لہٰذا وہ فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اپنا تعارف کروایا اور رسمی سلیکٹ کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض سے آگاہ کیا۔ اس نے جیدہ کی گمشدگی پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بس افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ علی نواز، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ایسا کیوں؟ تمہیں جیدہ کی گمشدگی کا دکھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ تمہارا خون ہے۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب اس ذکر کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے۔ اگر اس ذکر کو چھوڑنا ہوتا تو میں شاہپور سے سفر کر کے یہاں تک نہیں آتا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں جیدہ کی تلاش میں تم تک پہنچا ہوں، میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ جیدہ کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیدہ والے معاملے کے علاوہ بھی میرا تم سے ملنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ خاص مقصد؟ اس نے چونک کر سوالیہ انداز سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں علی نواز، یہ بات مجھے ادھر شاہپور ہی میں پتہ چل گئی تھی کہ تم جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور اس حوالے سے تم خالدہ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے جب ہی تم نے اسے طلاق دے دی۔ کہیں آپ اسی وجہ سے تو مجھ پر شک نہیں کر رہے تھانے دار صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں جیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا تھا اور تمہارے اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ تمہارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں، اور میں نے تمہاری بیوی کا بھی انٹرویو کر لیا ہے۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کی تسلی ہو گئی ہے؟ ہاں، صرف جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ابھی ایک اہم حوالہ باقی ہے اور اس حوالے سے صرف تم ہی میری تسلی کر سکتے ہو۔ کون سا حوالہ تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں خالدہ کے کردار پر کیوں شک تھا اور یہ کہ تم جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے سے گریزاں کیوں ہو؟ آپ نے اس موضوع کو چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر سنیں۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر جائیں گے نہیں۔ تمہیں بالکل درست یقین ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اس نکتے نے میرے ذہن میں اچھا خاصا انتشار پیدا کر رکھا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو سارا چکر۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے جائیں۔ ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ علی نواز نے میرا منع کرنے کے باوجود بھی چائے منگوا لی تھی۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا لی اور ایک چسکی لینے کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب، میرے ماں باپ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹا سا تھا۔ یہ ساری کہانی میرے علم میں آ چکی ہے علی نواز، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین اور گھر کے دوسرے لوگ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے اور تمہاری پرورش چاچا چاچی نے کی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنی خالدہ سے شادی کے بعد کی کہانی سناؤ۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، خالدہ سے میری شادی چاچا نذیر حسین کے زور دینے پر ہوئی تھی، ورنہ چاچی عنایت کا تو کوئی اور ہی ارادہ تھا۔ تمہاری چاچی کا کیا ارادہ تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اپنی بہن جمیلہ کی بیٹی نرگس سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، علی نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، لیکن نرگس مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ ناپسندیدگی کی وجہ؟ بس مجھے اس کی آنکھیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اس کو دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ تمہارا مطلب ہے نرس بھینگی تھی؟ بھینگی سے بھی 10 ہاتھ آگے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میری آخری معلومات کے مطابق ابھی تک نرگس کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا، یہ آخری معلومات تمہیں کب اور کس نے دی تھی؟ تم تو پچھلے 4 سال سے شاہپور گئے ہی نہیں ہو۔ کوئی 1 سال پہلے چاچا نذیر مجھ سے ملنے لاہور آیا تھا، اس نے بتایا۔ اس وقت میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ چاچا کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ نرگس ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کا ساتھی بھی پیدا کر رکھا ہے، بس تلاش کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا تم خالدہ کے کردار کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے؟ جی میری خالدہ سے شادی ہو گئی، وہ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ چاچی اس رشتے پر مجھ سے ناراض تھی کیونکہ میں نے اس کی بھانجی نرگس کو ٹھکرا دیا تھا۔ گھر میں ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہتی تھی اور پھر میں ملازمت کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ زمینداری اور کھیتی باڑی میں میرا کبھی دل نہیں لگا تھا۔ شادی سے پہلے تو کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا، لیکن ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے اب مجھے کچھ نہ کچھ لازمن کرنا تھا۔ گاؤں میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا روزگار کی تلاش میں یہاں آ گیا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، شادی کے دوسرے سال ہی جیدہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی تھی جو ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے محسوس ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سوچا، غور کیا اور پھر ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں نے مسئلے کا سبب ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تم نے کون سا سبب ڈھونڈا تھا؟ اس کا نام تھا اشتیاق۔ وہ پر خیال انداز میں بولا، میرے مسئلے کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ یہ اشتیاق کون تھا؟ میں نے پوچھا، اس بندے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اشتیاق نرگس کا چھوٹا بھائی ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ دونوں کی عمروں میں 2-3 سال کا فرق ہوگا۔ اشتیاق پہلے کبھی کبھار ہی اپنی خالہ یعنی میری چاچی سے ملنے آ جایا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لاہور کا رخ کیا گھر میں اشتیاق کی آمد بڑھ گئی۔ میں جب بھی شاہپور جاتا گھر میں سب سے زیادہ اشتیاق کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین اور حیرت کی بات تھی کیونکہ پہلے ہر کوئی اشتیاق کو ملعون کیا کرتا تھا۔ وہ ایک آوارہ گرد اور لفنگا شخص تھا، سارا دن اپنے ہی جیسے آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ایسے لفنگے کی گھر میں تعریفیں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کے دوسرے افراد کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن خالدہ کی زبان سے اس لفنگے کا بار بار نام سن کر مجھے بہت اذیت پہنچتی تھی۔ میں پورا مہینہ پردیس میں گزار کر 1-2 دن کے لیے خالدہ اور جیدہ سے ملنے آتا تھا اور یہ لوگ مجھے پرائے سے نظر آتے تھے۔ میں کوئی بھی بات شروع کرتا تو خالدہ گھما پھرا کر کسی کو اشتیاق کی طرف لے جاتی اور اس کی بے جا تعریفیں کرنے لگتی۔ خالدہ کا یہ رویہ مجھے زہر لگنے لگا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ جیدہ بھی اشتیاق کے ساتھ بہت زیادہ ہلا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس کم آتا اور اشتیاق کی گود میں زیادہ چڑھا رہتا تھا۔ میں کچھ عرصہ تک تو بے خودگی برداشت کرتا رہا، پھر میں نے خالدہ کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے سمجھانے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ خالدہ میری بات کو سنجیدگی سے سنتی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس برآمد ہوا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ وہ میری بات سنتے ہی الٹا اشتیاق کی حمایت کرنے لگی۔ میں اس کا شوہر تھا لیکن ہر خوبی اسے اشتیاق میں نظر آتی تھی۔ بیوی کا ایسا رویہ کسی بھی شوہر کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے تک ہمارے درمیان اس معاملے پر سرد جنگ چلتی رہی۔ پھر میں نے چپکے سے یہاں لاہور میں نورین سے شادی کر لی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، 1 سال کے اندر ہی پتہ نہیں کیسے میری دوسری شادی کی خبر شاہپور تک پہنچ گئی۔ اس دفعہ جب میں گاؤں میں گیا تو خالدہ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ میں نے بھی اس موقع پر اپنے دل کا سارا غبار نکال لیا۔ اشتیاق اور خالدہ کے تعلقات کے حوالے سے میرے دماغ میں جو جہنم دہک رہا تھا، اس کی ساری آگ میں نے خالدہ پر اگل دی۔ گھر میں بڑا سنگین ہنگامہ ہوا۔ چاچی آستینے چڑھا کر اشتیاق کی حمایت پر اتر آئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ اشتیاق اس کا بھانجا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ چاچا نے بھی خالدہ کی آنسوں کا پاس رکھا اور مجھے ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سب پر لعنت بھیجی، خالدہ کو طلاق دی اور لاہور آ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر شاہپور کی طرف نہیں دیکھا۔ میں یہاں نورین اور دونوں بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ماضی کے کسی قصے کو دہرا کر اپنی زندگی میں تلخیاں نہیں بھرنا چاہتا۔ اگر آپ قانون کے محافظ نہ ہوتے تو شاید میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میں نے چائے ختم کی، علی نواز کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور گھڑی شاہو کے پکچر ہاؤس سے نکل کر واپسی کے لیے لارے اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ پوری رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ میں صبح تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ میں نے جن 2 سادہ لباس کانسٹیبل کو شاہپور کی سنگن لینے کے لیے روانہ کیا تھا، ان میں سے ایک واپس آ گیا تھا اور فیاض نامی وہ پولیس اہلکار میرے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی فیاض، کیا خبر لائے ہو؟ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں نے پوچھا، ملک صاحب جس دن سے جیدہ غائب ہوا ہے نا جی، اس سے 1 دن پہلے 2 مشکوک افراد کو شاہپور میں دیکھا گیا ہے۔ فیاض نے بتایا، وہ اجاز کی بہن خالدہ کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ اطلاع واقعی بے حد چونکا دینے والی تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ دونوں مشکوک افراد کون تھے؟
جناب ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے کس بندے سے خالدہ کا گھر پوچھا تھا؟ شوکت علی سے۔ یہ شوکت علی کون ہے؟ شاہ پور کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ کیا شوکت علی بھی ان دو بندوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ نہیں جناب۔ کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ دونوں شوکت علی کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اس سے پہلے شوکت نے انہیں شاہ پور میں یا شاہ پور سے باہر کہیں نہیں دیکھا۔ کیا شوکت علی نے ان دو مشکوک افراد کو خالدہ کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا؟ جی شوکت نے یہی بتایا ہے، فیاض نے جواب دیا۔ تم نے شوکت سے ان بندوں کے حلیے اور وضع قطع کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ میں نے سر چلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ملک صاحب میں شوکت علی کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں، کانسٹیبل نے جوش بھرے انداز میں بتایا، تاکہ آپ اسے تفصیلی پوچھ گچھ کر سکیں۔ یہ تم نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے فیاض کی طرف دیکھا، پھر تہکمانہ انداز میں کہا، شوکت کو میرے پاس بھیجو۔ تھوڑی دیر کے بعد شوکت علی نامی وہ زمیندار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شوکت علی کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ وہ عام شکل و صورت کا مالک ایک دیہاتی شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ دونوں بندے تمہیں کب اور کہاں ملے تھے؟ جس دن جیدہ گم ہوا ہے اس سے پہلے والی شام، شوکت نے جواب دیا۔ میں کھیتوں میں موجود تھا کہ انہوں نے مجھ سے اجاز کریانے والی کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ خالدہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے انہیں گلزار بی بی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ بس جناب، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ دونوں تمہارے لیے اجنبی تھے؟ میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں پہلے کبھی شاہ پور میں نہیں دیکھا؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ شاہ پور کے اندر اور نہ ہی کہیں باہر۔ ان کے حلیے اور شکلیں وغیرہ تمہیں یاد ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم پہچان لو گے؟ جی بالکل پہچان لوں گا، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ان کے حلیوں کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ ان میں سے ایک دراز قد اور دبلا پتلا تھا، رنگ سانولا، عمر 30 سال کے قریب۔ شوکت علی نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی بنے ہوئے تھے، جیسے 2-3 راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور بیزار نظر آتا تھا۔ اور دوسرا؟ شوکت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھ لیا۔ دوسرا درمیانے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کا رنگ گندمی اور عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس بندے کے سر کے بال حد سے زیادہ سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ شوکت علی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے حلیے بیان کیے ہیں، اب ذرا ان کے لباس کے بارے میں بھی بتا دو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سانولے رنگ کے لمبے تڑنگے آدمی نے بادامی رنگ پاپلین کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جبکہ گھنگریالے بالوں والے جسم پر لٹھے کا لباس تھا، کرتا اور شلوار۔ شوکت علی، میں نے سوال کیا، تم نے ان کے نام وغیرہ نہیں پوچھے تھے؟ جی میں نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے نام بتانے کی بجائے کچھ اور ہی جواب دیا، وہ سادگی سے بولا۔ پھر میں نے انہیں کوریدنا ضروری نہیں سمجھا اور اپنے کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے ایسا کیا جواب دے دیا تھا کہ شوکت علی تمہاری بولتی ہی بند ہو گئی؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شوکت نے جواب دیا، ہم لاہور سے آئے ہیں، علی نواز نے ہمیں بھیجا ہے، خالدہ کو کوئی خاص اطلاع دینا ہے۔ شوکت علی کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ فوری طور پر میرے اندر یہ خیال ابھرا، وہ دونوں جو کوئی بھی تھے، ان کا علی نواز سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کل ہی علی نواز سے مل کر آیا تھا اور اس ملاقات میں نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی، اس کی روشنی میں وہ جیدہ کی گمشدگی میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ان دونوں مشکوک اجنبی افراد نے علی نواز اور لاہور کا ذکر کیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ علی نواز کو کسی چکر میں پھنسانے کی سازش کر رہے تھے، اور عین ممکن تھا کہ جیدہ کو انہی لوگوں نے کہیں غائب کر دیا ہو۔ اگر وہ علی نواز کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے تو پھر یہ کبھی ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے کسی ضروری کام سے خالدہ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر وہ دونوں نامعلوم افراد میرے ہتھے چڑھ جاتے تو جیدہ کی گمشدگی کا ابدا حل ہو سکتا تھا۔ شوکت علی مجھے جتنی معلومات فراہم کر چکا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ شوکت علی مجھے جتنی معلومات فراہم کر چکا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا مزید چند سوالات کے بعد میں نے اسے اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا، شوکت علی، جب تک جیدہ کی گمشدگی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تم شاہ پور گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر تمہارا جانا بہت ہی ضروری ہوا تو پہلے تم تھانے میں آ کر مجھے اطلاع کرو گے، اس کے بعد ہی کسی طرف کا رخ کرو گے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شاید آپ کو کسی حوالے سے مجھ پر شک ہو رہا ہے، لگتا ہے تم میری بات کو کچھ زیادہ ہی سمجھ گئے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہ مجھے کسی حوالے سے تم پر شک ہو،
میں نے تمہیں محض اس لیے شاہپور میں رکنے کی تاکید کی ہے کہ وہ دونوں مشکوک بندے کسی وقت بھی پولیس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں۔ ان کی شناخت کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تمہارا گاؤں میں موجود رہنا ضروری ہے۔ شوکت علی نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے فوراً کانسٹیبل فیاض کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ فیاض آیا تو میں نے اسے ان دو افراد کے حلیوں سے تفصیلاً آگاہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ نہایت ہی محتاط انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس وضع قطع کے بندوں کو گاؤں میں اور کس کس نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح ان کا سراغ لگانے میں آسانی ہو جائے۔ فیاض نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے مقامی کانسٹیبل افضل محمود کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی حکم ملک صاحب، وہ میرے سامنے با ادب با ملاحظہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ افضل، تم اشتیاق کو جانتے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کون سا اشتیاق ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ شاہپور میں تو 3-4 اشتیاق ہیں۔ میں نذیر حسین کی سالی جمیلہ کے بیٹے اشتیاق کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ جس کی بہن نرگس بھینگی ہے۔ اچھا وہ اشتیاق۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ کوئی خاص بات نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے اور آج کل کس نوعیت کی مصروفیت میں لگا ہوا ہے۔ بہت ہی نکما اور فضول قسم کا بندہ ہے وہ، کانسٹیبل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے آوارگی سے فرصت نہیں، کرے گا کیا؟ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر۔ تمہارا مطلب ہے وہ پستہ کامت ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات پہ جواب دیا۔ بس تمہیں اشتیاق پر گہری نظر رکھنا ہے، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ہے اس پر بھی، اور وہ حصہ جو زمین کے اندر ہے اس پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اچانک اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں کانسٹیبل افضل کو سمجھایا کہ اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ علی نواز کی زبانی ماضی کے جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے تھے، ان کی روشنی میں اشتیاق کو چیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے افضل سے کہا، افضل ابھی اور اسی وقت سے تمہاری ڈیوٹی اشتیاق پر ہے۔ تم نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ہے، وہ کس کس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ کیا معاملات طے پاتے ہیں، وہ تمہیں خبر ہونا چاہیے۔ اگر اشتیاق گاؤں سے باہر کہیں جانے کی کوشش کرے تو تم اس کا تعاقب کرو گے اور ضرورت پڑنے پر اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ خاص طور پر میں نے جن 2 اجنبی مشکوک افراد کے بارے میں بتایا ہے نا، اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اشتیاق اور ان کے بیچ کوئی کنیکشن نکل آئے تو فوراً مجھے بتانا ہے۔ جی ملک صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے امید ہے تم جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤ گے۔ انشاءاللہ، وہ بڑے عزم سے بولا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، افضل تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ رک گیا اور پوچھا، حکم ملک صاحب؟ خالدہ کے بھائی اجاز اور علی نواز کے چچا نذیر حسین سے کہنا کہ وہ آج کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملے۔ میں نے کہا، ان سے مجھے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بھیجتا ہوں انہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب وہ دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس آئیں یا جیسے بھی؟ میں نے کہا، بس تم انہیں میرا پیغام دے دو، یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ انہیں ایک ساتھ اپنے کمرے میں بلانا ہے یا الگ الگ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ افضل کے جانے کے بعد میں جدہ کی گمشدگی پر ایک نئے زاویے سے غور و خوض کرنے لگا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جو علی نواز کو اس واردات میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ دونوں مشکوک افراد علی نواز کے بھیجے ہوئے ہوتے تو وہ یہ کبھی ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے بھیجا ہے۔ یہ کوئی دوسرا ہی چکر تھا اور مجھے اس چکر کے سرغنہ کا سراغ لگانا تھا۔ میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا تو ایک عمر رسیدہ شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی وضع قطع اور چال ڈھال سے 60 کے پیٹے میں نظر آتا تھا۔ اس پر نگاہ گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں اور کب یہ یاد نہ آ سکا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد جب اپنا تعارف کروایا تو میری الجھن دور ہو گئی۔ تھانے دار جی، اس نے کہا، میرا نام برکت علی ہے، ادھر چھپڑ کے کنارے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور جب آپ نے جدہ کی تلاش میں لوگوں کو چھپڑ کے اندر چھوڑا ہوا تھا۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ اس وقت برکت نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا تھا، اگر بچہ اس چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔ چاچا، میں نے برکت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
تمہارے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہے کہ تم کوئی الجھن لے کر میرے پاس آئے ہو. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار جی. وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. پتہ نہیں آپ میری بات کا کیا مطلب نکالے، لیکن میں جو کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں اس نے میرے دماغ کو الجھا دیا ہے. میں نے لکڑیوں والا گٹھڑ گھر میں پھینکا اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں. تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے چاچا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا. میں لکڑیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف گیا تھا. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا. ہفتے میں 1-8 چکر میں جنگل کا لگا لیتا ہوں. میں استرارے نظر سے دیکھنے لگا کہ وہ آگے کون سا انکشاف کرتا ہے. ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا. میں لکڑیاں اٹھا کر جنگل سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے چپل پڑی دیکھی ہے. 8 سے 10 سال تک کے بچے کی چپل. جنگل میں چپل؟ میں نے چونک کر برکت علی کی طرف دیکھا. کسی 8-10 سال کے بچے کا جنگل میں کیا کام؟ اس سوال نے تو میرا دماغ خراب کیا ہے تھانے دار صاحب. وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا. پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کہیں وہ چپل گمشدہ جیدہ کی تو نہیں. چاچا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے اس چپل کی تفصیل بتاؤ. جناب، وہ ہرے رنگ کی ہوائی چپل ہے جس کا ایک سٹرپ جڑا ہوا ہے، یعنی اس سٹرپ پر موچی کے ہاتھ کا پیوند لگا ہوا ہے. اس چپل کے آس پاس تمہیں اور کچھ بھی نظر آیا؟ جی نہیں. اس نے نفی میں گردن ہلا دی. میں نے کہا، تمہیں میرے ساتھ جنگل کے اس حصے میں جانا ہوگا جہاں تم نے وہ چپل پڑی دیکھی ہے. ٹھیک ہے جناب، وہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے بولا. میں آپ کے ساتھ جنگل کی طرف جانے کو تیار ہوں. موزہ شاہ پور کے شمال اور جنوب میں تا حد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا. مشرق میں ایک فرلانگ کے فاصلے پر میرا تھانہ تھا. اس تھانے سے نصف میل آگے ایک نیم پختہ سڑک تھی جو لاہور کی جانب جانے والی سڑک سے جا ملتی تھی، جبکہ شاہ پور کے مغرب میں 2 فرلانگ کے فاصلے سے جنگل شروع ہو جاتا تھا. یہ کوئی 10 میل دراز ایک چھوٹا مگر گھنا جنگل تھا. گاؤں کے لوگ ایندھن کی تلاش میں اسی جنگل کا رخ کرتے تھے اور برکت علی بتا رہا تھا کہ اس نے اسی جنگل کے ایک حصے میں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی دیکھی تھی. اگر وہ چپل گمشدہ جیدہ کی تھی تو پھر اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں باقی رہی تھی کہ جیدہ کو کسی نے اسی جنگل میں گم کیا تھا. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خود تنہا 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے جنگل کی طرف گیا ہو اور پھر اپنی چپل وہاں پھینک کر کہیں رپوش ہو گیا ہو. میری یہ سوچ اس نقطے پر منحصر تھی کہ وہ چپل جاوید عرف جیدہ ہی کی ہو. اگر میں مذکورہ چپل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو خالدہ کو وہ چپل دکھا کر شناخت کرائی جا سکتی تھی اور چپل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف سفر کرنا لازمی تھا. میں نے ضروری تیاری کی اور برکت علی کی رہنمائی میں جنگل کی طرف روانہ ہونے لگا تو کانسٹیبل افضل میرے پاس آ گیا. ہاں بھائی، خیریت تو ہے؟ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی پوچھ لیا. تم خلاف توقع اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ میں نے آپ کے حکم کے مطابق نذیر حسین کو تو تھانے آنے کے لیے کہہ دیا ہے اور وہ میرے ساتھ تھانے بھی آ گیا ہے، افضل نے رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بتایا. لیکن اجاز گھر پر موجود نہیں. اس کی گھر والی فریدہ نے بتایا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے کوٹ مکھن گیا ہے اور اس کی واپسی کل ہی ہوگی. کوٹ مکھن موزہ شاہ پور سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. میں نے افضل کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اجاز کی گھر والی نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کوٹ مکھن میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا تھا؟ میں نے فریدہ سے یہ سوال کیا تھا، افضل نے جواب دیا. اس نے بتایا ہے کہ وہاں کے ایک بندے سے اجاز نے کوئی رقم وغیرہ لینی تھی، وہ اسی رقم کی وصولی کے لیے وہاں گیا ہے. چلو ٹھیک ہے، جب وہ کوٹ مکھن سے واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا. یہ بتاؤ نذیر حسین کہاں ہے؟ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے ملک صاحب. ٹھیک ہے، تم جاؤ افضل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. میں نذیر حسین کو خود ہی دیکھ لیتا ہوں. وہ مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا. میں نے نذیر حسین کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور چاچا برکت علی کی نگرانی میں ہم جنگل کی سمت روانہ ہو گئے. میں نے احتیاطاً برکت علی کو آگے چلنے کے لیے کہہ دیا تھا. اس سے میرا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ میں نذیر حسین سے جو بھی گفتگو کروں وہ برکت علی کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکے. نذیر حسین، میں نے علی نواز کی چاچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. میں کل لاہور گیا تھا. میں نے دانستہ آواز کو دھیما رکھا تھا. اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور میری ہی انداز میں آواز دبا کر بولا، آپ علی نواز سے ملنے گئے تھے؟ ہاں. میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، تم نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا ہے نذیر حسین؟ آپ نے مجھ سے علی نواز کا پتہ وغیرہ لیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا. مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ آپ جیدہ کی تلاش میں لاہور ضرور جائیں گے. میں پولیس کے طریقہ کار کو اچھی طرح جانتا ہوں، پر مجھے تم پر سخت افسوس ہے، میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا. بلکہ مجھے تم سے سنگین شکوہ ہے. کس بات کا شکوہ اور کیسا افسوس تھانے دار صاحب؟
وہ معتجب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نذیر حسین، تم پولیس کے طریقہ کار سے واقفیت کے بھی دعوے دار ہو اور تم نے مجھ سے بہت سے حقائق چھپانے کی کوشش بھی کی ہے۔ کون سے حقائق تھانے دار صاحب؟ اس کے تعجب میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے تم پر واضح کیا تھا نا کہ پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی حقیقت نہیں چھپانا چاہیے، ورنہ مصیبت الٹی اپنے ہی گلے میں آ جاتی ہے۔ جناب، میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے؟ وہ نیم احتجاجی انداز میں بولا۔ میرے پراسرار سوالات نے اس کی تشویش کو بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ جب میں نے تم سے خالدہ کی طلاق کا سبب پوچھا تھا تو تم نے بتایا تھا کہ علی نواز خالدہ کے کردار پر شک کرتا تھا، وہ جیدہ کو اپنا خون نہیں سمجھتا تھا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور حقیقت بھی یہی ہے تھانے دار صاحب۔ یہ آدھی حقیقت ہے نذیر حسین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آدھی حقیقت؟ وہ مزید الجھ گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ یہ ٹھیک ہے کہ علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہو گیا تھا، اس لیے وہ جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے مجھ سے یہ حقیقت چھپائی کہ علی نواز کے شک کی بنیادی وجہ کون تھی؟ کون؟ اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ اشتیاق، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ وہ کسیانہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ علی نواز کو اشتیاق کے حوالے سے خالدہ کے کردار پر شک تھا، تو کیا علی نواز کا شک درست تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دلوں کے حال اور نیت کا حوال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، اس لیے کسی پر الزام لگانا میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ اشتیاق اکثر و بیشتر تمہارے گھر میں گھسا رہتا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، اور وہ بھی علی نواز کی غیر موجودگی میں؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ میری بیوی کا بھانجا ہے، میں اسے گھر میں آنے سے تو نہیں روک سکتا۔ میں گھر میں آنے سے روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں نذیر حسین، میں نے ایک ایک لفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس پر اور اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب، میں نے کبھی اس حوالے سے غور نہیں کیا تھا، وہ خجالت آمیز انداز میں بولا۔ وہ جیدہ کو بیٹا بیٹا اور خالدہ کو بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھکتا تھا، اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور اشتیاق کا یہی بیٹا بیٹا اور بھابھی بھابھی والا ڈرامہ علی نواز کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ غلط یا صحیح، میں اس بات کی بحث میں نہیں پڑوں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتیاق کے اسی خدمت گارانہ رویے کی وجہ سے علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہوا تھا۔ اس نے بارہا یہ محسوس کیا تھا کہ خالدہ اشتیاق کو اس پر اہمیت دیتی تھی، اور جیدہ بھی اسے نظر انداز کر کے اشتیاق کی گود میں گھسا رہتا تھا۔ جب علی نواز نے اس ایشو پر آواز اٹھائی تو تمہاری بیوی عنایت بیوی نے اشتیاق کی حمایت کی، اس موقع پر تم نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے ساتھ ہی خالدہ نے علی نواز کی دوسری شادی کا معاملہ بھی اچھال دیا۔ وہ بیچارہ اپنی چاچی کے رویے سے تو پہلے ہی نالا تھا، جب تم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے خالدہ کو طلاق دی اور تم لوگوں کو اپنے ذہن و دل سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاہور کا ہو کر رہ گیا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جی گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولا۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ نذیر حسین کے شکست خوردہ کلمات اس بات کا ثبوت تھے کہ علی نواز غلطی پر نہیں تھا، اس نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا۔ اس تمام فتنے اور فساد کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا۔ نذیر حسین، میں نے رازدارانہ لہجے میں سے مخاطب کیا، میں نے سنا ہے اشتیاق خالدہ کی طلاق کے بعد بھی اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا تھا۔ میرا چھوڑا ہوا تیر عین نشانے پر جا کر لگا۔ وہ اس بات پہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے ٹھیک سنا ہے تھانے دار صاحب، لیکن اشتیاق کی نیت صاف تھی۔ نیت صاف تھی کیا مطلب؟ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اشتیاق خالدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی وہ اپنے جرم پر مہر تصدیق ثبت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں اور سمجھ لیں تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اشتیاق کے موقف میں بھی جان تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کی اور خالدہ کے بیچ کبھی کوئی غلط رشتہ نہیں رہا تھا، لیکن یہ خالدہ کی بدقسمتی کہ اس کی وجہ سے خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ نذیر حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ خالدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا خالدہ بھی اس سے شادی کرنے پر آمادہ تھی؟ میں نے ایک نہایت ہی حساس سوال کیا۔ جی ہاں، وہ تو تیار تھی، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا نذیر حسین؟ خالدہ کا بھائی اجاز اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، نذیر حسین نے بتایا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ کام کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہن کو اشتیاق کی وجہ سے بدنامی اٹھانا پڑی اور طلاق کا توق پہننا پڑا۔
اب اگر اسی شخص سے خالدہ کی شادی کر دی گئی تو پورا گاؤں یہی کہے گا کہ علی نواز کا شخص 16 آنے درست تھا، مطلب یہ کہ خالدہ اور اشتیاق کی شادی نہ ہو سکی۔ جی ہاں، نذیر حسین نے جواب دیا۔ پھر 4 سال کا عرصہ گزر گیا، اس نے اس بات پہ گردن ہلائی، اور پھر 4 سال کے بعد جیدہ غائب ہو گیا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کہیں آپ جیدہ کی گمشدگی کا شک اشتیاق پر تو نہیں کر رہے؟ نذیر حسین کی جھجھراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، نذیر حسین، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے، ایک اشتیاق کی کیا بات ہے؟ مجھے تو ہر اس شخص پر شک ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے جاوید اور جیدہ سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے لمحات توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے لاہور جا کر سب سے پہلے علی نواز کو چیک کیا ہے، کیونکہ جیدہ کے ساتھ سب سے گہرا تعلق تو اسی کا بنتا ہے۔ جب علی نواز مجھے اس معاملے میں ملوث نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی تفتیش کو شاہپور تک محدود کر دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس سلسلے میں ابتدا میں ہی 2 بڑی کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں۔ کون سی 2 کامیابیاں؟ نذیر حسین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک کامیابی تو تمہیں ابھی جنگل میں پہنچنے کے بعد نظر آ جائے گی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور دوسری کامیابی کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے 2 مشکوک افراد کا ذکر دانستہ گول کر دیا تھا۔ نذیر حسین نے ہجان بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے آپ بہت جلد جیدہ کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ انشاءاللہ، میں نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ دوپہر 4 بجے ہم نے جنگل میں قدم رکھ دیا۔ چاچا برکت، میں نے اپنے رہنما کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہمیں جنگل کے اندر کتنی دور تک جانا ہوگا؟ زیادہ دور نہیں جناب، وہ بڑے اطمینان سے بولا، زیادہ سے زیادہ 100 گز آگے۔ آپ لوگ میرے پیچھے آ جائیں۔ میں اور نذیر حسین اس کے پیچھے ہو لیے۔ برکت علی نے غلط نہیں کہا تھا، 80-90 گز کے آگے وہ مقام آ گیا جہاں کسی بچی کی ہوائی چپل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چپل کے دونوں پاؤں اٹھا کر بغور ان کا جائزہ لیا۔ وہ 8 سے 10 سال کی کسی بچے کی چپل تھی۔ شاید ممکن نہیں تھا کہ اتنا کم عمر کوئی بچہ خود ہی گاؤں سے تنہا اس جنگل کی طرف آ نکلا ہو اور چپل یہاں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا ہو۔ یہ جس بچے کی چپل تھی اسے یقیناً زبردستی اٹھا کر یا بے ہوش کر کے جنگل کی طرف لایا گیا تھا۔ گاؤں میں صرف ایک بچہ کم تھا اور وہ تھا جیدہ، لہٰذا بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ چپل جیدہ کی ہی ہوگی۔ میں نے وہ چپل نذیر حسین کو دکھا کر پوچھا، اس چپل کو پہچانتے ہو نذیر حسین؟ اس نے بغور چپل کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یقین ہے جیدہ کی ماں خالدہ ضرور اس چپل کے بارے میں وثوق سے بتائے گی۔ میں نے مذکورہ چپل کو ایک تھیلے کے اندر محفوظ کرتے ہوئے کہا۔ برکت علی نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے تھانے دار صاحب؟ جنگل میں آگے جا کر چھان بین کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے جنگل کے اندرونی حصے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے کہا، اور میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ برکت علی نے مجھ سے پوچھا۔ چاچا تمہارا کام پورا ہو چکا ہے، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ واپس جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی ہے۔ اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو میں گھر جانا چاہوں گا، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی اور خود نذیر حسین کے ساتھ جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ میری نظریں کسی عقاب کی مانی چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھی تاکہ جیدہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور سراغ ہاتھ لگ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی، یہ ایک نئی افتاد تھی۔ میں نے مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا تو چاچا برکت علی کہیں نظر نہ آیا۔ اسے واپسی کی راہ اختیار کیے 15 سے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اب تک جنگل سے باہر نکل چکا ہوگا یا نکلنے ہی والا ہوگا۔ میں نے نذیر حسین سے کہا، بارش تو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے، آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چلتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر بارش اسی رفتار سے جاری رہی تو ہم جنگل میں پھنس بھی سکتے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا، جنگل کی بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ویسے پچھلے 1-1.5 ماہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، ساون گزر چکا تھا اور اب بھادوں اپنی جوانی کی بہار دکھا رہا تھا۔ ہم نے متفقہ رائے سے واپسی کی راہ لی۔ راستے بھر ہمارے درمیان گمشدہ جیدے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ نذیر حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے جیدہ کی تلاش کے سلسلے میں اپنی 2 کامیابیوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو آپ نے اس چپل کی صورت میں دکھا دی، آپ کا اندازہ ہے کہ یہ چپل جیدہ کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ نے ابھی تک دوسری کامیابی کے حوالے سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نذیر حسین، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تم سے جو راز بانٹنے جا رہا ہوں اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرے بھیجے کے اندر بہت ہی گہرا کنواں کھدا ہوا ہے، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کسی کو نظر نہیں آئے گا،
शाबाश नजीर हुसैन, मैंने तारीफी नजर से इसकी तरफ देखा। तुम बड़े काम के बंदे हो, लो अब काम की बात सुनो। वो हमातन गोश हो गया। हम बातें करने के दौरान में वापसी का सफर भी जारी रखे हुए थे और बारिश ने भी एक लम्हे के लिए सांस नहीं ली थी। हमारे लिबास पूरी तरह भीग चुके थे। नजीर हुसैन बड़ी तवज्जो से मेरे बोलने का मुंतजिर था। मैंने ठहरे हुए लहजे में से बताना शुरू किया। मैंने 2 ऐसे मशकूक अफराद का खोज लगा लिया है जिनका ताल्लुक शाहपुर से नहीं। 2 मशकूक अफराद? नजीर हुसैन ने अजीब सी नजर से मुझे देखा। हाँ, 2 अजनबी अफराद, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। जिस दोपहर को जेदा गायब हुआ है, इससे एक दिन पहले शाम के वक्त इन दोनों अफराद को शौकत अली जमींदार के साथ बातें करते हुए देखा गया है। मैंने इस सिलसिले में शौकत अली से भी पूछ-गुछ की है। इसका कहना है कि वो इन दोनों बंदों को नहीं जानता। उन्होंने शौकत अली से जेदे का घर पूछा था और वो इस तरह के इजाज दुकानदार की बहन खालदा का घर कौन सा है, और फिर इसके अगले ही रोज जेदा शाहपुर से गायब हो गया। मुझे पक्का शक है कि जेदा की गुमशुदगी में इन्हीं 2 मशकूक अफराद का हाथ है। मैंने लम्हात तवक्कुफ करके एक तवील सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैंने इन 2 बंदों की तलाश के लिए अपने थाने के अमले को हाई अलर्ट कर दिया है। मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्द इन बंदों तक पहुंच जाऊंगा। नजीर हुसैन ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मैंने महसूस किया इस दौरान में इसके चेहरे की रंगत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई थी। मेरे खामोश होने पर इसने कहा, इसके अंदाज में संजीदगी और सनसनीखेजी पाई जाती थी। थानेदार साहब, आप कहीं इन 2 बंदों का जिक्र तो नहीं कर रहे जिनमें से एक दराज कद सांवली रंगत का है और दूसरा गोरा है? इस गोरे बंदे के सर के बाल घुंघराले हैं। हाँ, वही। मैंने रुककर हैरत भरी नजर से नजीर हुसैन को देखा। क्या तुम इन्हें जानते हो? जानता तो नहीं जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मगर मैंने इन्हें इसी शाम देखा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। कहाँ देखा है? मैंने सरसराते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। इजाज से बातें करते हुए वो इंकशाफ अंगेज अंदाज में बोला। इजाज से? मैंने दोबारा चलते हुए पूछा। जी हाँ, वो तीनों गांव से बाहर खेतों में बहुत घुल मिल कर बातें कर रहे थे। नजीर हुसैन ने जवाब दिया। मुझे तो यूं महसूस हुआ था जैसे वो इजाज के जानने वाले हों। मैं गहरी सोच में डूब गया। नजीर हुसैन ने मेरे साथ चलते हुए कयास सराई की थी। थानेदार साहब, आपने बताया है ना, जेदा की गुमशुदगी से एक दिन पहले शाम के वक्त इन दोनों बंदों ने शौकत अली जमींदार से इजाज की बहन खालदा के घर का पता पूछा था। मेरा ख्याल है वो शौकत अली से मिलने के बाद इजाज के पास आए होंगे, लेकिन तुमने तो इन्हें इजाज के साथ गांव से बाहर खेतों में देखा था। जी हाँ, मैंने इन्हें वहीं देखा था, नजीर हुसैन ने जवाब दिया, और वो इजाज के साथ घुल मिलकर बातें कर रहे थे। मैंने मजीद तस्दीक की खातिर पूछा, जिससे तुमने अंदाजा लगाया कि वो इजाज के जानने वाले हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इसी बात से अंदाजा लगाया था। अल्लाह के बंदे नजीर हुसैन, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, अगर वो दोनों मशकूक अजनबी इजाज के जानने वाले थे तो फिर इजाज और इसकी बहन खालदा के घर का पता क्यों पूछ रहे थे? हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो गड़बड़ा गया, फिर 1-2 बार गर्दन झटकने के बाद बोला, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वह दोनों बंदे इजाज के लिए अजनबी नहीं थे। आप एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। आप इन दोनों बंदों के बारे में इजाज हुसैन से पूछे ना। वो मशवरा देने वाले अंदाज में बोला, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। हम बातें करते हुए जंगल से बाहर निकल आए। कह रहे तो तुम बिल्कुल ठीक हो नजीर हुसैन, मैंने इसकी बात के जवाब में कहा, लेकिन इजाज हुसैन फिलहाल शाहपुर में नहीं है। क्यों, वो कहाँ चला गया? मुझे पता चला है कि वो किसी बंदे से मिलने कोतमखन गया हुआ है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, वहाँ इसका कोई दोस्त रहता है, वो इसके पास गया है। ओह, नजीर हुसैन ने एक बोझल सांस खारिज की और बोला, फिर तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? मैंने तेज लहजे में कहा। वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, नजीर हुसैन, अगर इजाज शाहपुर में मौजूद नहीं तो इसका ये मतलब कैसे हो सकता है कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊंगा और चुपचाप इसकी वापसी का इंतजार करूंगा? मेरे कहने का ये मकसद नहीं था जनाब। वो अपनी पोजीशन साफ करते हुए बोला, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इजाज गांव में मौजूद नहीं तो फिर इन 2 मशकूक बंदों के बारे में इससे पूछ-गुछ नहीं की जा सकती। जब इजाज कोट मक्खन से वापस आएगा तो मैं इससे भी देख लूंगा। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, फिलहाल तो मैं गुमशुदा जेदे की माँ खालदा के पास जा रहा हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नजीर हुसैन ने पूछा। ये मुनासिब नहीं होगा, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम दोनों खानदानों के दरमियान पहले ही बहुत सारी रंजिशें और अफरा तफरी फैली हुई है। वो मेरे साथ तुम्हें देखकर भड़क सकती है। ठीक है जनाब, तो फिर मैं अपने घर जाता हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए यही मुनासिब रहेगा।
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ہم شاہپور گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ نذیر حسین اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے خالدہ کے گھر کا رخ کیا۔ بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ شاید ہمیں جنگل سے نکالنے کے لیے اس کے غرض و غضب میں اضافہ ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی خالدہ کے گھر آ چکا تھا۔ اس نے میری دستک پر دروازہ کھولا اور مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا، پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے جیدے کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے زومائنی انداز میں کہا، ہاں کچھ پتہ چلا تو ہے۔ کیا پتہ چلا ہے؟ وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے کو کھولا اور بڑے ڈرامائی انداز میں وہ ہوائی چپل نکال کر خالدہ کے سامنے رکھ دی، جو مجھے جنگل کے اندرونی حصے سے ملی تھی۔ چپل پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ ہیجانی انداز میں چلائی، یہ چپل تو میرے جیدے کی ہے، آپ کو یہ چپل کہاں سے ملی؟ میں نے اضطرابی کیفیت میں مبتلا جیدے کی ماں کے سوالات کے جواب میں وہ تفصیل بیان کر دی جو اب تک میری تفتیش کے نتیجے میں سامنے آ چکی تھی۔ میری باتیں سن کر خالدہ روحانسی ہو گئی، پھر گلوگیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، میرا جیدہ مل تو جائے گا نا؟ اللہ کے گھر سے بہتری کی امید رکھنا چاہیے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں پوری شد و مت سے تمہارے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں۔ کل صبح میں دوبارہ جنگل کی طرف جاؤں گا۔ آج تو طوفانی بارش نے میرا راستہ روک لیا، کل انشاءاللہ میں جیدہ کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک خالدہ کے پاس بیٹھ کر تسلی دلانے کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ فی الحال اسے تسلی ہی دے سکتا تھا کیونکہ ابھی تک صورتحال کھل کر میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ نذیر حسین کے انکشاف نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در واقع کر دیا تھا۔ جی شام زمیندار شوکت علی سے دوج نے بھی مشکوک افراد نے اجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ اسی شام نذیر حسین نے انہی 2 مشکوک بندوں کو اجاز کے ساتھ کھیتوں میں گھل مل کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا کھلا تضاد تھا کہ میری سوچ میں متعدد سوالات پیدا کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں علی نواز نے مجھے اپنی سابق بیوی خالدہ اور اس کے مبینہ آشنا اشتیاق کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس ذکر کو اجاز نے بالکل ہی گول کر دیا تھا۔ جب میں نے علی نواز کے چچا نذیر حسین سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو اس نے چند ایک معاملات کی پردہ پوشی کرتے ہوئے باقی باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ مثلاً یہ کہ جب علی نواز نے خالدہ کو طلاق دی اور وہ میکے آ گئی تو اس کے لیے اشتیاق نے رشتہ بھیجا تھا، لیکن اجاز نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اجاز نے تمام تر معاملات مجھ سے چھپائے تھے جس کی کوئی ترجیح پیش نہیں کی جا سکتی۔ اجاز نے خالدہ اور علی نواز کے جھگڑے کے حوالے سے مجھے جو قصہ سنایا تھا، اس میں علی نواز کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا اور جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں بھی اس کے شک کا مرکز علی نواز ہی تھا۔ بہرحال نذیر حسین کی فراہم کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق اجاز کو بڑی باریک بینی سے چیک کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکے کہ اس نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کس مقصد سے کی تھی۔ اپنے اس تجسس کی تسکین کے لیے میں نے تھانے جانے سے پہلے اجاز کریانہ فروش کی بیوی فریدہ سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اجاز اپنے دوست سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا تھا، لیکن یہ جاننا بھی ضرورت تھا کہ ایسا کون سا اہم کام تھا کہ ادھر شاہپور میں اس کے بھانجے کی گمشدگی نے افراتفری مچا رکھی تھی اور وہ ادھر کوٹ مکھن کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ کوٹ مکھن موزہ شاہپور سے صرف 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور میں شوکت علی کے ہمراہ اسی کوٹ مکھن کی جانب رواں دواں تھا۔ ہم دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار اب تب میں کوٹ مکھن پہنچنے ہی والے تھے۔ خالدہ کے گھر سے اٹھ کر میں سیدھا اجاز کے گھر پہنچا تھا اور میں نے وہاں اجاز کی گھر والی فریدہ سے ایک بھرپور ملاقات کی تھی اور اسی ملاقات نے مجھے کوٹ مکھن کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فریدہ پہلے تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ مجھے ایک پولیس اہلکار کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ اجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا ہے، لیکن جب میں نے فریدہ سے اجاز کے بارے میں سوال کیا تو وہ بوکھلا کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگی تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ اجاز گھر میں نہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں نے جب اسے پولیس اہلکار سے ہونے والی بات کا حوالہ دیا تو وہ چونک اٹھی اور پٹڑی بدلتے ہوئے بولی، ہاں مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ تو کوٹ مکھن گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے جو سوال کیا اس نے حواس باختہ جواب ہی دیا۔ جب میں نے تھوڑی سی سختی کی اور 2 مشکوک افراد کے بارے میں استفسار کیا تو اپنی مکمل معذوری ظاہر کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولی، تھانے دار جی، مجھے تو اجاز نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست فاروق مہر سے ملنے کوٹ مکھن جا رہا ہے۔ فاروق سے اس کا رقم کا کوئی لین دین ہے، وہ اپنی رقم وصول کرنے وہاں گیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی بات کا نہیں پتا۔ میں نے فریدہ سے اجاز کے کوٹ مکھن والے دوست فاروق مہر کے بارے میں ممکنہ حد تک معلومات حاصل کی اور اس کے گھر سے اٹھایا۔ جب سے نذیر حسین نے مجھے اجاز اور مشکوک افراد کی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا، میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا۔
اس معاملے میں ایک نہایت ہی اہم نقطہ اور وہ یہ کہ اگر وہ دونوں مشکوک افراد اجاز کے واقف کار تھے اور اس کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہے تھے تو پھر انہیں زمیندار شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہی نقطہ مجھے موزہ شاہپور سے کوٹ مکھن لے آیا تھا۔ ان دونوں مذکورہ مشکوک افراد کو شاہپور میں مبینہ طور پر 3 افراد نے دیکھا تھا۔ نمبر 1 نذیر حسین، نمبر 2 اجاز اور نمبر 3 زمیندار شوکت علی نے۔ اجاز کوٹ مکھن میں تھا اور میں نذیر حسین کو باوجود اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا زمیندار شوکت علی کو ساتھ لے آیا۔ واقعات کی روشنی میں شاہپور میں وہ دونوں بندے سب سے پہلے شوکت علی سے ہی ملے تھے۔ میں نے راستے میں ایک مرتبہ پھر شوکت علی سے 2 امور کی تصدیق کر لی تھی۔ نمبر 1 ان 2 بندوں نے شوکت علی سے اجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ نمبر 2 انہوں نے اپنے بارے میں شوکت کو بتایا تھا کہ وہ لاہور سے آئے ہیں۔ اجاز کو پکا شک تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا ہاتھ ہے جو کہ لاہور میں رہتا تھا۔ اب یہ معمہ اسی وقت حل ہو سکتا تھا جب اجاز میرے روبرو ہوتا، اس لیے میں نے پہلی فرصت میں کوٹ مکھن کا رخ کیا تھا۔ ہم 8:30 پونے 9 بجے کوٹ مکھن میں تھے۔ فریدہ سے ہونے والی معلومات کی روشنی میں نے اجاز کے دوست فاروق مہر کا گھر ڈھونڈنے کے لیے مقامی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ کوٹ مکھن میں فاروق مہر نامی کوئی شخص رہتا ہی نہیں۔ ایک فاروق لوہار سے ملاقات ہوئی اور شاہپور کے اجاز کریانہ فروش کو نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے کوٹ مکھن کے لوگوں کو اجاز کی وضاحت اور حلیے وغیرہ سے آگاہ کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ ایسی شکل و شبہات کا ایک آدمی نواز کے گھر آیا ہوا ہے۔ میں معلومات فراہم کرنے والے اس بندے کو ساتھی رکھ کر نواز نامی شخص کے گھر پہنچ گیا۔ شاہ ایک سنسنی خیز انکشاف میرا منتظر تھا۔ میری دستک کے جواب میں تھوڑی تاخیر سے دروازہ کھلا اور جس شخص نے ادھورا دروازہ کھول کر باہر جھانکا شوکت علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تھانے دار صاحب، شوکت علی کی سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ یہ تو انہیں 2 بندوں میں سے ایک ہے، انہوں نے مجھ سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ پولیس کو دروازے پر دیکھ کر اپنے بارے میں میرے ہمراہی کا تبصرہ سن کر وہ بندہ ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ اس کے ساتھ اس نے میکانکی انداز میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ شوکت علی کے انکشاف نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر حد سے زیادہ چکنا کر دیا تھا، لہٰذا میں نے اس کی دروازہ بند کرنے والی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے دروازے کے بیچ میں پاؤں پھنسا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دروازے کو زوردار دھکا دیا۔ اس بندے کو میری جانب سے ایسے فوری رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ دروازہ اس کے منہ پر لگا اور وہ پشت کے بل دھڑام سے گھر کے صحن میں گرا۔ میں اچھل کر اندر پہنچا تو سامنے اجاز کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور بندہ بھی تھا۔ شوکت علی نے فوراً سے پیشتر اس بندے کو بھی پہچان لیا۔ وہ دھکا کھا کر گرنے والے کا وہی ساتھی تھا جنہوں نے جدہ کی گمشدگی کی ایک رات پہلے شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ اجاز کو ان 2 مشکوک افراد کے ساتھ دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ رہی صحیح کسر اس وقت جاتی رہی جب ان دونوں نے مجھے دیکھ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میں بھلا انہیں کیسے نکل جانے دیتا؟ شوکت علی اور میں تو تھے ہی، ہمارے علاوہ 4-5 اور افراد بھی گلی میں تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ یہ لوگ اپنے گاؤں میں پولیس کی آمد پر بے پناہ تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے اور ہمارے ساتھ چلتے ہوئے نواز کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ ان سب نے پولیس والوں کی مدد کی اور 5 منٹ کے اندر میں ان تینوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کے 11 بجے اجاز، نواز اور نواز کا ساتھی وحید میرے تھانے کی حوالات میں بند تھے۔ میں نے 2 خوفناک صورتوں والے کانسٹیبلز کو حوالدار کی مدد اور مہمانوں کی خاطر مدارت میں معمول کیا اور خود جا کر اپنے کوارٹر میں اطمینان سے سو گیا۔ اطمینان اس بات کا تھا کہ میں نے جیدے کی گمشدگی کا راز پا لیا تھا۔ یہ راز رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو حوالدار نے ان تینوں کو کسی ریکارڈر کی طرح بجنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور سوال و جواب شروع کیے تو انہوں نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا۔ اجاز کوئی عادی مجرم نہیں تھا۔ وہ گزشتہ رات گرفتاری کے وقت ہی بہت ڈرا سہما نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہے۔ نواز اور وحید کو میرے تھانے کے سامنے عملے نے سیٹ کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق اشتیاق کی خالدہ میں حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی دلچسپی نے اجاز کو بہت اذیت میں مبتلا رکھا تھا۔ اسی شخص کی حرکتوں کے باعث اجاز کی بہن خالدہ کو طلاق ہوئی تھی۔ اجاز کے دل میں علی نواز کے لیے بھی بہت غصہ تھا۔ اشتیاق کا رشتہ جب اجاز نے بڑی شدت کے ساتھ مسترد کر دیا تو وہ جیدے سے ملنے کے بہانے گھر کے چکر لگانے لگا۔ اجاز نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ خالدہ اپنے دل میں اشتیاق کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ جیدے کی ولدیت اور خالدہ کی طلاق کے حوالے سے گاؤں میں اجاز کی جو ذلت ہوئی تھی وہ اس کے دماغ کے پر خچے اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جیدے کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت رکھتا تھا جو اس بدنامی کی جڑ تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک شاطرانہ منصوبہ بنایا اور ایک تیر سے 3 شکار کرنے کی کوشش کر ڈالی۔
نواز اور وحید کوٹ مکھن کے جرائم پیشہ تھے۔ اجاز نے ان کی مدد سے جیدے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار کیا اور مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیدے کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس کا منصوبہ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ بالکل آخری مراحل میں نے اس کے عزائم کی تکمیل روک دی تھی۔ جیدے کی چپل کی بازیابی اور شناختی کے علاوہ نذیر حسین کے انکشاف نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جیدے کی گمشدگی میں انہی دو مشکوک افراد کا ہاتھ تھا، اور بعد ازاں میرا یہ خیال 100% سچ ثابت ہوا۔ جیدے کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اجاز نے نواز اور وحید کی خدمات حاصل کی تھیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اسی روز شام سے پہلے میں نے نواز اور وحید کی نشاندہی پر جنگل کے افتادہ حصے میں جا کر معصوم جیدے کی لاش دریافت کر لی۔ ان نامرادہ نے جیدے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ایک گھڑے میں دبا دیا تھا۔ یہ تمام تر مذموم کارروائی انہوں نے اجاز کی ایما پر کی تھی، لہٰذا میں نے نواز اور وحید کے ساتھ ہی اجاز کو بھی فٹ کر دیا۔ اس فتنے کا روح رواں وہی تھا، فساد تو فساد ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ فساد کسی جہالت کا رہین منت ہو تو پھر اس کی خطرناکی اور تباہ کاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔